بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ وعلی آلہ واصحابہ جمیعا ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ بے حد تعریفیں اللہ جل شانہ کے لیے اور بے حد صلاۃ والسلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر، آپ کی آل پر، اصحاب پر، ازواج پر، احباب پر۔ حاضرین محفل جاران طریقت، خواتین و حضرات، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ایک دفعہ پھر 2022 کے چلہ سے روزہ چلہ کی پہلی نشست ہمیں عطا فرمائی، اور یہ نشست عطا فرما کر ہمارے دلوں کی محبت کا سامان پیدا کیا۔ یہ جو 3 دن ہوتے ہیں، میں اکثر کہتا ہوں یہ جنت کی سیر، یہ ایسے مذاق یا وہ چیزیں نہیں ہیں کہ مذاقاً میں کہہ رہا ہوں، میرا لہجہ پیار کا ہوتا ہے، بعض دفعہ مزاح اور طنز میں بھی میں بات کرتا ہوں، لیکن الحمدللہ ان میں کچھ نہ کچھ معنی اللہ نے خود رکھے ہوتے ہیں۔ جب اب میں بات کر رہا ہوں تو سب نے بہت غور سے سننا ہے، خاص کر جو صاحب علم لوگ بیٹھے ہیں، خواتین میں اور مرد حضرات میں، خلفاء ہیں اور ناظمین ہیں، اور پرانے جو مریدین ہیں، اس کے علاوہ جو علماء کرام اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، حفاظ کرام ہیں، سادات بیٹھے ہیں، اور دیگر جہاں جو پرانا مرید جہاں کے پہ آ رہا ہے، وہ اور کچھ نہیں تو کم از کم وہ مزاج شناس ضرور ہو گیا ہے۔ اور یہ آپ سمجھیں گے کہ میں نے کیا بات کہہ دی کہ کچھ بھی نہیں، صرف مزاج شناس، تو ہمیشہ یاد رکھو کہ جنس را ہم جنس میں کند پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز، کہ ہمیشہ جنس ہی جو ہوتی ہے جنس کے ساتھ چلتی ہے۔ کبوتر کبوتر کو پسند کرتا ہے اور باز باز کو پسند کرتا ہے، شاہین شاہین کے ساتھ بیٹھتا ہے، ایگل لائکس ایگل، وہ اس کو پسند کرتا ہے۔ تو مزاج شناسی ہوتی تب ہے، میں نے کہا نا کم از کم مزاج شناس۔ اب یہ بھی ایک عام فکر کے اندر ایک خاص بات ہے جو میں نے کی ہے کہ مزاج شناسی یوں نہیں، دراصل اس نے دل کو پہچانا ہے۔ تو جب بندہ دل کو پہچانتا ہے تو وہ بہترین دوست ہو تو تب بھی پہچان سکتا ہے۔ ہر یہ عام بندے کا یہ کام نہیں ہے کہ کوئی یسو پنجو اس کو نہیں سمجھ سکتا۔ یہ بھی خاص دوست کا کمال ہوتا ہے کہ مزاج شناس ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ عام منزل ہے تو یہ عام منزل بھی نہیں، کم از کم وہ اتنا ہے کہ دوست تو ضرور ہے، اور دوست کے لیے حکم یہ ہے کہ جس سے دوستی ہوگی اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو جو کم از کم والا ہے وہ تو ساتھ ہے، اور جو اعلیٰ سے اعلیٰ صف اول کی طرف بڑھ گیا وہ ساتھ ہی نہیں، وہ المودت فی القربا، وہ جو قربا کے اندر کی محبت ہے اس کو پا لیتا ہے۔ بات سمجھتے جانا، تھوڑی علم اور فلسفے کی منطق کی میں بات کر رہا ہوں کہ عام بندہ مزاج شناس، فقیر کا عام بندہ جو ہے وہ مقام دوستی حاصل کر گیا، اسی کا صف اول والا، اس کا پیارا، وہ المودت فی القربہ کے مقام پہ فائز ہوتا ہے۔ فی القربہ کا مقام یہ ہے کہ اتنا میرے قرابت کے اندر میں تم محبت کرو، اتنی اندر میں محبت کرو، ان کے اندر تک اتر جاؤ، فنا فی اہل بیت فنا فی القربہ ہو جاؤ۔ صحابہ اہل بیت کے لفظ کو میں ہٹا کے کہوں گا فنا فی القربہ، فنا فی القربہ، وہ اہل بیت ہیں، وہ صحابہ ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں جن کے لیے کہا اولیائی تحت الردائی، میرے دوست میری چادر کے نیچے ہیں، میرے مصطفیٰ نے کہا ایسے قرابت دار، وہ ایسے کرنی ظاہری طور پہ شہابیت کے شرف سے دور رہے
لیکن باطن میں وہ یار اصل ٹھہرے. المودت فی القربا، ایسے لوگوں کے اندر کی محبت میں، یعنی فنا فی القربا جب ہو جائے گا تو اس مقام پہ ہوگا کہ جب وہ ان کو یاد کرے گا، کیونکہ وہ اندر سے یاد کرے گا، اپنے اندر میں اتر کر ان کے اندر تک پہنچا ہوا جب اندر سے یاد کرے گا، ان کو خبر ہو جائے گی، ان کو خبر ہو جائے گی. اس مقام پہ وہ صف اول کے لوگ ہوتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ کسی مسئلے میں مسئلہ بنا، پریشانی بنی تو گردن جھکائی اور دیکھ لی تصویر یار. انہوں نے گردن جھکائی اور سرکار نے کرم کر دیا. کیوں؟ فی القربا میں تھے. المودت مال قربا نہیں کہا. پروفیسر صاحب بیٹھے ہیں، جیسے بھی عالم دین حافظ صاحب، اویس صاحب آپ پیچھے بیٹھے، آنا چاہیں تو یہاں آگے حافظ صفدر صاحب کے پاس آ جائیں، یہاں بیٹھے. ایسے میں نے کہا بھی تھا کہ جو اہل علم لوگ ہیں، یہ بھی ماشاءاللہ فارغ التحصیل ہیں مدرسہ سے مکمل، تو جو ایسے اہل علم لوگ ہیں یہاں بیٹھیں. ہم تو اہل علم سے پیار کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں. یہاں بیٹھیں، کیا فائدہ ہے؟ چونکہ ایک تو سلسلے میں ہے. اگلا فائدہ یہ ہے کہ کم از کم مزاج شناسی جب ہوتی ہے تو پھر طلب میں اضافہ ہوتا ہے. جب طلب میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ جو کم از کم والا مقام ہے وہ مڈل پہ پہنچ جاتا ہے، درمیان میں پہنچتا ہے. جب درمیان سے نکلتا ہے تو صف اول میں آ کے ٹھہر جاتا ہے. فی القربا المودت علل یا مال قربا نہیں کہا. کل اصلکم علیہ اجرن الا المودت فی القربا. محبوب آپ فرما دیں کہ جو کچھ میں نے کیا، یعنی خدا کے بتانے سے لے کر دنیا کا تمام نظام اور تمہارے مر جانے تک اور ماں بعد بھی اور آخرت تک بھی جو کچھ میرا ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں چاہتا. مقام محمود پر بیٹھ کر بھی میں ایک ہی بات چاہ رہا ہوں، المودت فی القربا. تم محبت رکھو. محبت سے اگلا جو اس کی ڈگری ہے وہ مودت ہے، عشق. وہ عشق ہے. اور مودت کا معنی کیا علماء لکھتے ہیں، اہل علم، صاحب فکر و نظر، صاحب دل لوگ کیا لکھتے ہیں کہ اس کی مثال عموماً مچھلی کی دیتے ہیں کہ پانی سے نکلے تو وہ مر جاتی ہے، پانی میں آئے تو زندہ ہو جاتی ہے. تو تم قربا سے اتنی محبت کرو میرے قرابت داروں سے کہ ان سے ہٹو تو مر جاؤ، ان میں ہو تو بچ جاؤ، زندہ رہو تب. اب جو اس کا مطلب یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ تمہاری زندگی میرے قربا میں ہے. اور وہ بھی خود اللہ نہیں کہہ رہا، مزداری کی بات ہے کہ کل محبوب آپ کہیں، کیونکہ کل علم آپ کا، کل ورثہ آپ کا، کل وراثت آپ کی، اور وراثت اسی کو ملتی ہے جو ان کے نسب میں ہو، ان کے حسب میں ہو، ان کی قربت میں ہو، ان کے خون میں ہو. وراثت کا مالک کون ہوتا ہے؟ پیسا فرماتے تھے تمہاری، ارے میاں یاد رکھو جائیداد جو ہے اس کا حصہ صرف باپ سے ملتا ہے. مجھے کئی دفعہ کہا چچا باپ کا بھائی ہوتا ہے، اس کی پراپرٹی میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. تو ورثے کے مالک، وراثت کے مالک کون ہے؟ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پر نور. آپ ہیں کل کائنات کی روح آپ ہیں. تو گویا آپ کل کائنات ہیں، میری کل کائنات ہیں. اب اس کل کائنات کے لب ہلیں تو کیا کہیں کہ محبوب کل آپ کہیں کل لا اسألکم، کہ دیکھو میں سوال کرنے والا نہیں ہوں، اللہ نے مجھے سب کچھ عطا کر دیا ہے. اللہ مجھے دیتا ہے، انا قاسم، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں. ایسی کون سی چیز تھی جو آقا کے پاس نہیں تھی؟ اللہ نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ میں کسی چیز کا سوال نہیں کرتا، میرے اقربا سے محبت رکھنا. تو کیا اس چیز یہ سرکار کے پاس نہیں تھی کہ آپ پوچھ رہے تھے؟ نہیں، آپ کو پتا تھا یہ محبت بھی میری وجہ سے ہے، میرے خزانے سے ہے، میرے پاس سے ہے.
جو کوئی میرے گویا قریب پہنچے گا، جس کو معرفت مصطفیٰ حاصل ہو جائے گی، آٹومیٹک وہ یہ چیز سمجھ جائے گا کہ اب جو ہے مصطفیٰ کے بعد جو کچھ ہے وہ قربا ہیں۔ رب کوئی دعویٰ کرے کہ ہم حضور کے بڑے سچے پکے خادم ہیں، فنا پھر رسول ہے، آج کے رسول ہے، اللہ اکبر، بڑا مشبہ شکل ہے، سب کچھ وہ بڑے روتے ہیں، دیوار سے لپٹ کر روتے ہیں، کیا بات ہے ان کی۔ ہم تو بڑی تعریف کریں گے بھائی حضور کے بڑے عاشق ہیں، لیکن کسوٹی اللہ نے بتا دی۔ موضوع چونکہ آج کل نئے نئے مذہب نکلے ہیں نا، تو اسبات کرامات پہ میں نے بولنا ہے، موضوع ادھر ہی جا رہا ہے، چونکہ سب سے پہلے کرامت ہی اللہ نے بیان خود کی محبوب سے کروائی، وہ قربا کی کرامت ہے، اور یہ قربا کی کرامت تا قیامت ہے، قیامت تک یہ آیت پکی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، جو شک کرے وہ کافر ہے۔ تو یا اللہ بڑے میں نے تو دیکھے رونے پیٹنے والے، ہوئے 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 ہوئے، بڑی محبت ہے انہیں حضور سے۔ تو قرآن نے کسوٹی بیان کر دی کہ المودت فی القربا کا مقام ہے، چونکہ وہ ملتا ہی بعد از حب مصطفیٰ ہے، کہ مصطفیٰ کی محبت اگر اصل مل گئی ہے تو اب المودت فی القربا کا مقام دیا جائے گا۔ اگر یہ مقام ہے تو پھر مان لو سچا عاشق رسول ہے، اگر المودت فی القربا کا سے دور ہے، 100 نعرے لگاتا رہے، وہ کچھ بھی نہیں، وہ ایسے ہی دھول ہے، فضول ہے، بیکار ہے، کچھ بھی نہیں۔ ایک بار کرامت یہی ہے قربا کی کہ جو قربا کی محبت میں چلا گیا آٹومیٹک عاشق رسول کہلائے گا، یہ کرامت قرآن نے خود بیان۔ اور محبوب آپ کہہ دیں، کیونکہ یہ آپ کی نسبت کی بات ہے، میں نے تو آپ کو کہہ دی ہے نا، مجھے بڑی پسند تھی، جب آپ عوام کو کہیں گے میں اور خوش ہو جاؤں گا۔ ایک دفعہ میں آپ کو کہہ کے خوش ہوا، دوسری دفعہ میں آپ کی زبان سے سن کے خوش ہوا۔ الا المودت فی القربا، الا المودت مع القربا نہیں کہ قربا کے ساتھ محبت کرو بس۔ یا علی، جناب علی المرتضیٰ، جناب حسنین رضی اللہ عنہم، المودت مع القربا نہیں، المودت فی القربا، یعنی کہ فنا فی اتنی محبت کرو کہ ان کے بغیر تم المودت کے مقام پہ پہنچتے ہوئے ان کے بغیر تم زندہ نہ رہو۔ اور وہ زندگی مودت بھی کون سی؟ فی القربا، اس سے بالکل بڑھ کے کہ اتنا ان کو پکارو، اتنا ان کو پکارو کہ جیسے کسی نے کہا رانجا رانجا کر دی نہیں میں آپے رانجا ہوئی، کہ تم علی علی اتنا پکارو کہ تمہارا اپنا نفس مر جائے اور باقی جو کچھ ہے تمہارے اندر بوئے علی سما جائے۔ یہ ہے فی القربا، یہ ہے مودت فی القربا۔ اور صرف یاد کر لینا، ٹھیک ہے، عبادت ہے، ذکر علی عبادت یہ میت تک ہے، لیکن فی القربا کا مقام جو ہے یہ کس نے پایا ہے؟ یہ غوث اعظم نے پایا ہے۔ یہ کس نے پایا ہے؟ لال شہباز قلندر نے پایا، یہ سلطان باہو نے پایا رحمہ اللہ اجمعین، اور یہ داتا گنج بخش علی حجویری نے پایا، خواجہ اجمیری نے پایا، بو علی قلندر نے پایا، رابعہ بصری قلندر نے پایا، یہ تمام قلندران نے پایا، پیران اعظام نے پایا جو صحیح پیر تھے اصل۔ یہ نہیں کہ جیسے آج کل ہر کوئی نام کے ساتھ پیر آسانی سے لکھ دیتا ہے، یہ وہ پیر نہیں۔ ہائے میں کیا بیان، کون سا دکھ بیان کروں کہ کتنی عجیب، میں تو حیران ہو رہا ہوں اس زمانے میں۔ بہرحال ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ وقت آخر کی نشانی بڑے بڑے فتنے ظاہر ہوں گے، بڑے بڑے نمونے، بڑے بڑے بد شکل لوگ ظاہر ہوں گے جو اپنے گزرے ہوئے پر بکواس کریں گے، خود وہ کم نسل ہوں گے، کمینے ہوں گے، گھٹیا ہوں گے۔ تو بہرحال یہ تو ہونا ہے، حضور نے فرمایا، حدیث سے شارف الدین صاحب نے بھی اس کو نقل کیا علامات قیامت کے اندر۔ تو حد گیا سو اولیاء ان حد گیا سو پیر، کہتے ہیں نا پیر، ایسے کوئی لکھے بس پیر جی فلاں، کوئی عمل ہے عملیات کرتا ہے، ٹونے ٹپانے تعویذ، وہ بھی پیر، حساب کتاب کرتا ہے وہ بھی پیر، کسی نے ویسے 4 کتابیں لکھ لی، چاہے نقل کر کے چاہے خود، تو 4 کتابیں لکھنے کے بعد پھر وہ بھی پیر۔
اب کیا کرے بندہ؟ ہاں جی، 4 محفلیں ذکر کرا دیں، اللہ ہو، زلفیں، داڑھی، یہ کسوٹی نہیں ہے جاہلو۔ حد گیا سو اولیاء، ان حد گیا سو پیر، حد ان حد سے جو گیا واقع نام کبیر، حد ان حد سے جو گیا واقع نام کبیر۔ پیر صرف پیران پیر ہی ہو سکتا ہے۔ ہاں، ان کی خدمت میں، ان کی نسل میں، ان کی مریدیت میں کوئی پیر ہو تو اس کو سلام کرنا چاہیے، لیکن پیر کا صحیح مفہوم جو ہے وہ غوث پاک نے ادا کیا، حضرت پیر دستگیر رضی اللہ عنہ۔ تو سمجھ میں آ گئی بات میں نے کہاں سے شروع کی تھی کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ پہلی کرامت بیان کر رہا ہے قربا کی۔ یہ کرامت ہے، کوئی کہے جس میں کرامت کہاں ظاہر ہوئی ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ تو میں کہتا ہوں ظاہر ہوئی ہے جنید بغدادی، بڑی زبردست کرامت ظاہر ہوئی ہے۔ ایک سید تھا، غریب تھا، انعام بہت رکھا ہوا تھا، حالانکہ جنید بغدادی خود بھی سید ہیں اور حسینی سید ہیں، میں ان کے مزار اقدس پہ گیا ہوں، سلام کیا ہے، لیکن آپ دیکھ لیں، کیونکہ آل کا جب مسئلہ آیا تو آل نے آل سے بھی بہت پیار کیا ہے، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اصلی آل کی نشانی یہ ہے کہ وہ آل والوں کو پہچان لیتا ہے اور آل سے محبت کر کے نال کر لیتا ہے۔ اس نے کہا انعام بڑا ہے، میں جیت گیا تو میرا کام بن جائے گا، کان میں کہہ دیا میں سید ہوں، تو آج کرم کرو تو تسی ڈھہ پاؤ۔ اس نے کہا اچھا، جو ہی پروگرام شروع ہو آپ ہی گر گئے، انعام اس کو مل گیا۔ سوئے رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، کہا میرے بیٹے کا ادب کیا ہے، چل آج میں تجھے پھر معرفت کا سلطان بنا دیتا ہوں، آج میں تجھے صحیح معنوں میں پیر بنا دیتا ہوں، صحیح معنوں میں اپنا دوست ولی بنا دیتا ہوں۔ تو اب بتاؤ، المودت فی القربا کا اللہ نے کرامت بیان کی تھی کہ یہ کرامت ہے کہ ان کے بغیر زندہ نہ رہنا، ان سے مل کے زندہ رہنا، یہی تو کرامت، اور کیا؟ پہلی تو کرامت یہی ہے کہ ان سے ملے تو زندہ رہے، ہٹے تو مر جائے۔ مودت، مچھلی پانی سے ہٹے تو مر جاتی ہے، مچھلی پانی میں بچ جاتی ہے، اگر تم ان میں ملے رہو تو بچے رہو، ہٹو تو مر جاؤ۔ سب سے بڑی کرامت تو یہ ہے کہ تمہیں زندگی وہاں سے مل رہی ہے، مردہ کو زندہ کر رہے ہیں، یہ کرامت نہیں تو کیا ہے؟ بدبخت لوگو جو تم مانتے نہیں ہو کرامات کو، معجزہ انبیاء کا ہوتا ہے، کرامات اولیاء کی ہوتی ہے، معجزہ نبی کا ہے، کرامت ولی کی ہے۔ اہل سنت و جماعت کا متفقہ فیصلہ ہے یہ، اس کو تمام مکاتب فکر اہل سنت والے لکھ گئے، آپس میں دیوبندی بریلوی کے اختلاف بے شک رہا، کرامات ان لوگوں نے بھی لکھی کیونکہ اہل علم تھے، پڑھے لکھے تھے، آج کل کی طرح کے یہ جاہل ملا نہیں تھے۔ اشرف علی تھانی صاحب پھر لکھتے ہیں کہ حضرت حضرمی رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت ہوئی 7 گھروں سے، آپ 7 گھروں میں گئے، کھانا کھا کے آئے، سب نے کہا میرے گھر میں آئے تھے، میرے گھر میں آئے، اٹھا کے دیکھو جمال الاولیاء، اشرف علی تھانوی صاحب کی جمال الاولیاء، اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ تو وہ کرامات کے قائل تھے کیونکہ علم تھا کم از کم، آگے آگے کچھ فروعی اختلافات ہو جاتے ہیں، فرق تو اب دیکھیں نا اہل سنت کے جو بریلوی مسلک ہیں ان میں بھی تو بہت سارا معاملہ فرق تو لگ جاتا ہے، ذہن ہے، ایک ذہن اور کہتا ہے، ایک اور کہتا ہے، تو ذہن میں فرق آ جاتا ہے۔ ہاں اہل دل کی بات ایک ہوتی ہے، وہ سارے ہو نہیں سکتے۔ میں نے عرس پہ بھی کہا تھا، عرس پہ بھی میں نے کہا تھا کہ ہر عارف عالم ہے، ہر عالم عارف نہیں، ہر عارف عالم ہے، ہر عالم عارف نہیں، عرفاء کا معاملہ ایک ہی ہے، ہکو ہک تے چھکو چھک، لیکن ادھر اہل علم میں تفاوت ہو سکتی ہے، تفاوت ہو سکتی ہے، ہر بات پہ بحث ہو سکتی ہے، ہر بات میں بحث چھپی ہوئی ہے۔ جو میں بات کرتا ہوں اسی کی میں ابھی نفی کر سکتا ہوں، تمام اپنی بات کی میں نفی کر کے پروف اور ثابت کر سکتا ہوں۔
اور کوئی نفی کرے اس کو میں پورا اسبات کر سکتا ہوں. یہ الگ بات ہے کہ کوئی مانے نہ مانے، یہ اس کی مرضی ہے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں، ہر کوئی اپنی مرضی کا علم پیش کرتا ہے، ہر بندہ اپنی مرضی سے بیان کرتا ہے. بات یہ دیکھی جاتی ہے کہ یعنی کہ پسندیدہ بات کون سی ہے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں کون سی ہے، پھر اس کے بعد صحابہ و اہل بیت کی روشنی میں کون سی ہے، پھر اس کے بعد صحبت اولیاء کس بات سے کس بات سے مل کے آ رہی ہے. جہاں پہ صحبت اولیاء رہی وہ خوشبو مصطفیٰ، خوشبو صحابہ، خوشبو اہل بیت لے کر اس ولی تک پہنچی، اس ولی سے خوشبو لے کے آگے عام بندے تک پہنچی. اس کا پورا ایک سند اور ایک سبق ملتا ہے ہمیں، ایک پورا ایک سلسلہ کنیکشن ملتا ہے ہمیں. بہرحال اللہ پاک میں کہہ رہا ہوں کہ بچائے آج کل کے جو نئے نئے مذہب نکلے ہیں ان سے، اور جو اصلی مذہب ہے جو صحیح آپ کے دیکھیں نا، باپ دادا پردادا پیچھے اس کا باپ پیچھے کئی سال ہا سال تک جس طریقے پہ قائم تھے، کیا وہ سارے جہنم میں چلے گئے؟ اب ایک بندہ اٹھتا ہے آخری صدی میں 1444 ہجری میں آ کے اٹھتا ہے کوئی، اور وہ کہتا ہے جی میں نے قرآن کو سمجھ لیا، میری بات سنو. کتنی بڑی غلطی ہے اس کی کہ اس سے پہلے کسی نے نہیں سمجھا. اللہ اکبر. جناب عمر جو سوچتے تھے، مشورہ دیتے تھے، پتہ نہیں 40 کی کتنی آیات قرآن میں وہ اتری ہیں. ارے مصطفیٰ کی صحبت ملے، فنا فی المصطفیٰ ہو، تو کیا اس کی سوچ میں سوچ الہی شامل نہ ہو؟ 40 سے زائد آیات. کیوں علامہ صاحب؟ جو جناب عمر نے مشورہ دیا یا آپ نے سوچا وہ آیت بنی. انہوں نے کہا 20 تراویح پڑھنی ہیں. جس کی سوچ قرآنی ہو، جس کا نظام مصطفی ہو، نظام مصطفیٰ ہو، جس کا عدل فاروقی دنیا کی مثال ہو، وہ غلط فیصلہ کرے گا. آج ایک 1444 ہجری میں کہتا ہے یہ نئی چیز بدعت. یہ اندازہ کرو بھائی، بدعت تیرا آج کا پیدا ہونا تو بھی تو نئی چیز ہے، تو خود بذات خود بدعت ہے. سپیکر میں اب میں بول رہا ہوں، میری آواز اصل تو یہاں تک ہے، چند بندوں تک، وہاں تک بھی ایک آواز جا رہی ہے میری، لیکن وہ بجلی میں کنورٹ ہو کے ایک اور آواز بن کے جا رہی ہے، ریئل آواز ہی نہیں ہے. اس پہ اذان دیتے ہیں، کہتے ہیں جہاں تک آواز جائے ثواب ملے گا، کہتے ہیں. اچھا اب یہ ہے کہ اپنی آواز تو جائے گی 3 صفوں تک، اور جو اتنی دور تک جا رہی ہے وہ تو تمہاری آواز ہی نہیں ہے، اور سپیکر دین میں نہیں ہے چونکہ دین سے باہر ہے. تو میں تو بڑا حیران ہوا کہ دین کی مدد وہ چیز کر رہی ہے جو بے دین ہے. بے دین چیز دین کی مدد کر رہی ہے. ارے جو کام دین میں جو چیز کام آنا شروع ہو جائے وہ دین بن جاتا ہے. تلوار ہاتھ میں آئی تو دین تلوار نے پھیلا دیا. خواجہ اجمیری ہند میں پہنچے تو تبلا ہاتھ میں آیا تو دین پھیلا دیا. گوپال سنگھ کوئی تھا ان کا، گوپال سنگھ غالباً یہی نام تھا، میں نے کافی عرصہ ہوا پڑھا. اس کو 7 سریں ملا کے اس کو سر میں ہرا دیا. وہ بعد میں پھر مسلمان ان کی قومیں ہوئیں تو یہ دین تھا. سرنگی بجی، اس نے دل کی سرنگی کو چھیڑ دیا تو یہ دین تھا. اس وقت گھوڑے تھے تو وہ دین ان سے پھیلا. جنگ میں خیل المصومہ قرآن میں آیا، خوبصورت تیار شدہ گھوڑے. آج ان کو کہیں گھوڑوں پہ بیٹھ کے ذرا جنگ کریں. جہاز کیا ہے؟ یہ دین میں ہے، یہ بے دین ہے. توپ کیا ہے؟ دین میں ہے، بے دین ہے. اس طرح ہوش کے ناخن لیں، عقل کے ناخن لیں. ایک موبائل ہے، اس پہ پوری دنیا نظر آتی ہے، پوری دنیا میں بات ہوتی ہے بغیر تار کے. اس پہ ہمارے ایک حافظ صاحب ہیں، وہ درس دیتے ہیں قرآن شریف کا، یہ علامہ صاحب بھی دیتے ہیں. وہ حافظ صاحب ایک بیٹھے ہیں، منظر صاحب، وہ بھی پتہ نہیں کہاں قرآن پڑھا رہے ہیں. تو ایک بے دین چیز سے دین پھیلا رہے ہیں. اب جو ہے یہ طاقت کس کی ہوئی؟ دین کی ہوئی یا بے دین کی؟ اب کہیں نا بے دین کی طاقت سے دین پھیل رہا ہے. پیناڈول انگریز نے بنائی، یہودیوں نے، اور بھی بہت ساری چیزیں. مولوی صاحب بیمار ہوں تو فوراً 2 پیناڈول کھاتے ہیں.
یار یہ تو دین نہ دیندار نے بنائی، یہ تو دین سے باہر ہے، کھا کے یعنی فائدہ اٹھا لو، ہے بے دین چیز۔ دین ہے ہی وہ چیز، ہر اچھی چیز جو بھی ہے وہ دین میں ہے بس۔ پیارے مصطفیٰ نے کہا مسکرا کے بات کر دو، یہ بھی دین ہے، ثواب ہے۔ میں نے کہا تھا یہ 3 دن جنت کے ہیں، جنت کی سیر کے۔ اب آپ پہ سوال ہو سکتا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے، آپ حیران ہو سکتے ہیں، حدیث سے ثابت کرنے جا رہا ہوں کہ یہ 3 days فار پیراڈائز ہے یا نہیں ہے، یہ 3 دن جنت کے ہیں یا نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا صحابیوں کبھی کبھی جنت کی کیاریوں کی سیر کیا کرو، ہے حدیث میں، کبھی کبھی جنت کی جو حدائق ہیں، جو کیاریاں ہیں، ان کی سیر کیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا حضور جنت کی کیاریاں کیا ہیں؟ صحابہ بھی بڑے پیار والے تھے نا، کیونکہ وہ چاہتے تھے حضور اور بولیں، اور وہ جو ان کا بولنا ہے ہمارے دلوں کو حیات دیتا ہے۔ ارے جس کی گفتگو زندگیاں دے رہی ہے، سب سے بڑا معجزہ یہ بخاری شریف معجزہ ہے، آج تک آپ کے قول آ رہے ہیں، یہ معجزہ نہیں ہے حضور کا، اور زندہ معجزہ۔ آج اس بخاری پہ کوئی عمل کرتا ہے اس کو فائدہ مل جاتا ہے، اس نے بخاری کے درس حدیث پہ عمل کیا، اس کو فائدہ پہنچا، تو یہ حضور کا معجزہ نہیں ہے۔ تم نے سنا تھا پروفیسر صاحب سے حدیث سنی، عمل تم نے کر لیا، فائدہ تمہیں ہو گیا، لکھی ہوئی حدیث صرف انہوں نے پڑھی ہے، فائدہ انہوں نے نہیں دیا۔ فائدہ کس نے دیا؟ حضور کے قول نے۔ حضور کے قول میں فائدہ کس نے رکھا؟ اللہ نے۔ تو پتہ چلا اللہ اپنے حبیب کے قول میں جب فائدہ رکھتا ہے تو آپ کے وجود میں کتنا لمبا فائدہ ہے، آپ کی ذات میں کتنا بڑا فائدہ ہے، آپ کا عبدالآباد تک محمد الرسول اللہ رہنا، اس میں کتنا بڑا فائدہ ہے۔ ذرا سے ہوش کرو، کل مر جانا ہے تم نے، اللہ کے سامنے جانا ہے، گستاخوں کی صف میں نہ جانا۔ اعمال اکارت چلے جائیں گے، صرف آواز اونچی ہوئی تو اتنی سی بے ادبی بھی اللہ قبول نہیں رکھتا، معاف نہیں کرتا بلکہ غصہ کرتا ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جس نبی کی آواز سے بھی اونچی آواز جہنم میں پہنچائے گی۔ سارے اعمال اکارت جائیں گے، وہاں اتنے بے لاگ تبصرے کرنے، اتنی باتیں کرنی، اتنے بکواسات، میری سمجھ سے باہر ہے کہ ان کو کس استاد نے پڑھایا ہے، یہ کس مدرسوں میں، کن مدرسوں میں پڑھے ہیں، ان کا پھر عمل کیا ہے۔ اور اگر انہوں نے پڑھا ہے اور عمل ہے تو میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ ان کی پڑھائی بھی ٹھیک، ان کا عمل بھی ٹھیک، مگر ان کے اندر اخلاص نہیں ہے، سچائی نہیں ہے۔ بندہ پڑھ بھی لیتا ہے، یہ تمہاری کتابیں دیگر مذہب والے ٹھیک ٹھاک پڑھتے ہیں، اس پہ عمل بھی کرتے ہیں، لیکن اخلاص نہیں ہوتا۔ جب مسجد زرار بنائی گئی، حضور کو دعوت دی گئی، آپ کو ہم بارش ہوتی ہے آ نہیں سکتے، یہ وہ، جیسے آج کل بھی بہت سارے لوگ نا عذر پیش کرتے ہیں، بڑا لمبا سفر ہے، ٹکٹ بڑا مہنگا ہے، یہ وہ، تو ہم نے اپنی مسجد بنا لی ہے۔ حضور تیار ہو گئے تو جبرائیل نے آ کے کہا یہ تو منافق نہیں، یہ بہت بڑا منافق، اس سے بچ کے رہو۔ جی بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں، آیات بھی پڑھتے تھے، عمل بھی کر لیتے تھے، حولیے شکلیں بھی بنا لی تھی، اخلاص نہیں تھا۔ تو آپ ان کے بڑے بڑے مدرسے اور خطابات و تحریر و تقاریر دیکھیں گے، عمل بھی دیکھیں گے، بظاہراً عمل بھی دیکھیں گے، اوہ ساری رات مصلی پہ ہوتے ہیں حضرت صاحب، بڑی بات ہے، تسبیح بھی ہے، سب کچھ ہے، کئیوں کا بڑا دل بھی ہل رہا ہوتا ہے، اتنا دل نہیں ہلتا جتنے آپ ہل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھو اخلاص نہیں ہے۔ اگر اخلاص ہو تو ایک نظر سے پھر سامنے تماشا نہ ہو جائے، ایک نظر سے رقص برپا نہ ہو جائے۔ با یزید یا اللہ میرا دل کہاں ہے؟ با یزید تجھے دل سے سروکار کیا ہے؟ دل میرا تھا میں نے لے لیا، چھوڑ دل کو، ہر ایک چیز کو چھوڑ، میرے پاس آ، میں تیرا تو میرا، بات ختم، بات ختم۔ یہ اخلاص ہے، یہ اخلاص ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے کہا اسبات اکرامات کے سلسلے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَتَرَى الشَّمْسَ
کیا تم دیکھتے ہو یا دیکھو گے سورج کو؟ کیا تم نے دیکھا سورج کو؟ یہ واقعہ جو ہے نا کاف کا، اصحاب کاف کا واقعہ، یہ پہلے گزرا ہے، یہ قرآن میں آ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں محبوب آپ دیکھتے ہیں اور دیکھتے رہیں گے، یعنی جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہو رہا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے اصحاب فیل کو نہیں دیکھا؟ وتری الشمس، کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں اذا طلعت، جب سورج طلوع ہوتا ہے، تزاوروا عن کہفہم، وہ اصحاب کہف والوں سے نا ادھر ادھر ہو جاتا ہے، ذات الیمین نکلتا ہے تو یمین کی طرف، وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، جب وہ غروب ہوتا ہے تو شمال کی طرف ہو جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ نکلتا مشرق کی طرف سے ہے، جانا مغرب کی طرف سے ہے، سمت تبدیل ہو گئی، زمین سے شمال چلا گیا، زمین سے شمال کی طرف چلا گیا۔ اچھا یہ اصحاب کہف کون تھے؟ تھوڑا سا ان کا میں تعارف۔ وہاں ایک بادشاہ تھا، وہ ظالم تھا، مارتا تھا، کفر کرتا تھا، اس کے ظلم و ستم سے بچ گئے۔ ان سب نے سوچا ہم ایک طرف کسی غار میں چل کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں جس کے بندے ہیں، جس سے محبت ہے، وہ خود ہی ہمیں بچا لے گا۔ وہ کاف کے اندر گئے، اللہ نے ان پہ نیند طاری کر دی۔ جہاں جب جا رہے تھے ساتھ کتا بھی تھا، اب 6 تھے یا 7 تھے، اب صحیح تعداد تو نہیں پتا، کتا تھا ساتھ۔ اس نے کہا تو بھائی ہمیں مروا دے گا، تو ٹونڈوں کرنو رہنا نہیں تو۔ وہ بھی جو ہے نا کتا ساتھ دو میں لاتا ہوا نا، وہ بھی ساتھ وہ غار کے دان، انہوں نے ان کو پتھر مارے، بھگانا چاہا، اس نے اللہ پاک نے اس کو بولنے کی طاقت عطا کر دی۔ ہائے ہائے، اللہ کے ولی کی ضرب لگے تو جانور کو قوت گویائی مل جاتی ہے۔ دوسری بات، اللہ کے ولی کی محبت، نسبت، سنگت کا سوچو تو قوت گویائی کتے کو مل جاتی ہے۔ اگر ایمان والا کسی ولی کی صحبت کا سوچے تو کیا اسے حلاوت ایمان نہیں ملے گی؟ کتے نے سوچا، قوت گویائی پائی ولی کی نسبت سے۔ اور اگر اہل ایمان کوئی جائے ساتھ تو کیا اس کو منزل مراد نہ ملے گی؟ بھائی دینے والا اللہ۔ کتے کو زبان کس نے دی؟ اللہ۔ ان کو اصحاب کہف کو وہاں تک پہنچایا کس نے؟ وہاں پہ سلایا کس نے؟ کتے کی بات ماننے کی توفیق کس نے دی؟ اللہ نے۔ سارا کوئی تو اللہ ہی کر رہا ہے، لیکن سامنے جو کچھ ہو رہا ہے یا اصحاب کہف کی شکل میں ہو رہا ہے یا کتے کی شکل میں ہو رہا ہے کرنے کرانے والا اللہ۔ سامنے جو اب یہاں پہ روشنی ہے، یہ بلب دے رہا ہے، اس سے پیچھے بجلی دے رہی ہے، رات کو دن بنا ہوا ہے۔ یہ تو خلاف نیچر ایک بات ہے نا، اپوزٹ آف نیچر۔ لیکن آپ دیکھ لیں، اللہ نے دماغ دیا، اس دماغ نے یہ کام کیا۔ یہ بندے کا دماغ نہیں تھا، اس میں توفیقات رب کی تھی، اس سے جو ہے یہ لائٹ جل رہی ہے، ہم بیٹھے ہیں، بات ہو رہی ہے، بات جا بھی رہی ہے، سن بھی رہے ہیں، اور پوری دنیا میں جا رہی ہے کیمرے کے تھرو۔ یہ سب دماغ ہے۔ کرنے والا کون تھا؟ اللہ۔ آگے اتنے جو بندے ہیں یہ اللہ نے خود پسند کیے، جب اس نے پسند کیے ان سے اتنا بڑا کام کرا لیا، اس میں کون سا شرک ہو گیا؟ کون سی کوئی بدعت آ کے بڑھ گئی اس کے اندر؟ یہ تو اللہ کی قدرت ہے۔ 1,24,000 پیغمبر کیوں بنائے؟ سیدھا سیدھا بندے بناتا، خود ان کو القاء کرتا جاتا، بھائی میں تمہارا رب ہوں، تم میرے بندے ہو۔ ایک بھی انحراف نہیں کر سکتا تھا۔ 1,24,000 پیغمبر بنائے، پھر بھی لوگوں نے انحراف کیا۔ ابو جہل کو حضور نے کہا کان میں کہہ دے، اس نے کہا نہیں، مرنا تو ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ رب نے لگایا ہوا ہے ادھر۔ اگر وہ چاہتا تو سارا کام خود کرتا۔ 1,24,000 پیغمبر کیوں بھیجے؟ یہ اللہ کا اپنا ایک مزاج ہے، اس کی مرضی ہے، اپنے شان کے لائق وہ کام کرتا ہے، اپنے شان کے لائق ہی بات کرتا ہے، اور اپنے شان کے لائق ہی توفیق دیتا ہے۔ اگلے بندے کو دیکھ کر اس کو توفیق دیتا ہے۔ سارے ولی ایک جیسے نہیں، سارے پیر کے مرید ایک جیسے نہیں ہوتے۔ جتنی تم میں وہ دیکھتا ہے نا، اس کی اتنی توفیقات یہ برداشت کر سکتا ہے، اس کا برتن اتنا ہے، ظرف اتنا ہے، اتنا ہی پھر وہ تمہیں فیض ملتا ہے۔ دینے والا اللہ ہے، وسیلہ اس کا مرشد ہوتا ہے۔ شفا اللہ دیتا ہے، وسیلہ ڈاکٹر، وسیلہ حکیم، کوئی بھی نیچروپیتھک، ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک، یہ سب وسائل ہیں، سورس ہیں۔ شفا کس کی ہے؟ اللہ کی۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب بھی میں بیمار ہوتا ہوں
تب بھی شفا وہی دیتا ہے. اللہ نے قیامت تک ایک مہر ثبت کر دی کہ شفا میری ہے. وہی ایک تم دوائی دو گے تو بندہ ٹھیک ہوگا, کبھی نہیں بھی ہوگا. لیکن جاتے ڈاکٹر کے پاس ہیں, اللہ کے پاس ایک بھی نہیں جاتا. کوئی سنا ہے کہ کسی کو کوئی بیمار ہوا ہے تو اس کو اٹھا کے مسجد میں لے گئے؟ جب ہارٹ اٹیک ہو تو اٹھا کے مسجد میں لے کے جاتے ہو؟ نہیں, کہتے ہیں 1122 بلاؤ بھائی. ہمارے دربار میں ایک بندہ گر گیا, متین صاحب نے فوراً 1122 بلا لی. ساتھ میں دل میں پریشان بھی تھے, اللہ کی کرنی بندہ اٹھ کے بیٹھ گیا, 1122 کو واپس کیا. تو چاہیے تو یہ تھا جو بندہ گر گیا تھا اس کو سارے اٹھا کے ساتھ ہی مسجد ہے جا کے محراب میں پھینک دیتے. یہ اپنے سامنے کا واقعہ ہے. تو جو ہی بیمار ہوئے تو فوراً ہاسپٹل لے گئے. جو بھی بیمار ہوتا ہے تو فوراً ہاسپٹل لے جاتے ہیں. ابھی تھوڑے دن پہلے ایک بندے کو گولیاں لگی, سیدھا اٹھا کے بھی ہاسپٹل لے گئے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, تجھ سے مدد چاہتے ہیں. تو اللہ نے کہا اگر میری عبادت کرتے ہو نا, مجھ سے مدد چاہتے ہو تو اگے بھی دفع ہو, اگے بھی پڑھو اہدنا الصراط المستقیم, کہ عبادت کی مدد چاہی تو اب سیدھا راستہ بھی دے. یا اللہ وہ راستہ کس کا؟ صراط الذین انعمت علیہم, نام یافتہ کا راستہ. صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ بات ختم نہیں ہوتی, صراط مستقیم پہ جانا ہے. صراط مستقیم پہ بات ختم نہیں ہوتی, وہ ڈھونڈنا ہے, وہ انعام یافتہ کا ہے. اب انعام یافتہ کے پاس جو ہے کیا وہ 6-7 چوک انہوں نے بنائے ہوئے ہیں کہ جو بھی جائے ہر روڈ پہ ایک بندے کو چلا دو. یہ شیخ صاحب آئے ہیں ان کے لیے ایک روڈ بنائیں, نیازی صاحب آئے ہیں ایک روڈ بنائیں, مصطفیٰ جان کے لیے ایک اور روڈ بنا دیں. نہیں, چاہے کراچی سے شیخ صاحب آئے, انگلینڈ سے نومی صاحب آئے, خرم صاحب آئے, کوئی شاہ صاحب آئے, جٹ صاحب آئے, کوئی بھی آئے, تو سارے آئے ایک ہی راستے کے لیے. وہاں چوک نہیں ہے, راستے نہیں ہیں. اچھا وہاں پہ ایک راستہ, وہ صرف یہ جو راہ دنیا کا زمینی راستہ نہیں ہے, وہ دل کا راستہ ہے. اس راستے کے لیے ہے وہ صراط مستقیم. یا اللہ کوئی نہ راستہ ہے نہ کچھ نہ کام. بندے آگے 1 لاکھ سے اوپر, آگے جو ہے راستے چوک اگر 10 بھی بنائے تو راستے تو پورے نہیں ہوتے. اللہ نے کہا بے وقوف ہو, یہ جو بندہ ہے نا یہی راستہ ہے, یہی راستہ ہے. اس کے راستے پہ کیسے چلیں؟ اس نے کہا جیسے یہ چلتا ہے تم بھی اس کے پیچھے پیچھے چلو, جدھر یہ چلے گا تم پیچھے پیچھے چلو, جو یہ کرے گا تم بھی کرتے جاؤ, جو یہ کہے گا وہ مانتے جاؤ. سمجھو تم اس کے راستے پہ ہو. اب جو مانے گا وہ راستے پہ ہے, جو نہیں مانے گا وہ راستے پہ نہیں ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ آگے اللہ کہتا ہے کہ ان لوگوں سے بچ جاؤ گے جن پہ میں نے غضب کیا ہے. چلے یہ تو کنفرم ہو گیا کہ غضب شدہ لوگوں سے یعنی مغضوبین سے ہم بچ گئے, اور متقی یعنی کہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ آ گئے. یا اللہ اس سے آگے کیا ہے, اگلی جا کے الف لام میم کے بعد آگے چل کے کہتا ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم, یہی تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پہ ہیں. اولئک علی ھدی, یہی ہدایت پہ ہیں, من ربہم, جو رب کی طرف سے انہیں ہدایت ملی وہ یہی لوگ ہیں. تم بھی ان میں شامل ہو گئے ہو. اولئک علی ھدی, تم تو اب وہی ہو, اب راستہ چھوڑو, اب ایک واسطہ ہی رکھو, بس اب واسطہ ہی رکھو. تو بات ختم ہو گئی. جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہاسپٹل میں جاتا ہے تو یہ دین کا فیصلہ ہے, یہ دین کہتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فوراً فلاں حکیم کے پاس جاؤ, یہ دوا لو, یہ دوا لو, کھجور کھا لو, شہد کھا لو, اس میں شفا, اس میں شفا. کسی اور کے پاس پتہ چلتا تھا ہاں جا وہاں جاؤ. بھائی کوئی دم درود کرتا ہے, حضور نے کہا جاؤ اس سے دم بھی کراؤ, اگر اس میں شرک والے کلمات نہ ہوں, کفریہ کلمات نہ ہوں, دم بھی کراؤ, کوئی حرج نہیں. تو حضور خود بھیج رہے ہیں. پھر ایک دفعہ صحابہ نے دم کیا, واپس میں حضور کو بتایا. حضور نے پوچھا تو پھر کوئی چیز نہیں انہوں نے دی, کیونکہ جانتے بھی تھے نا, کیونکہ وَتَرَى الشَّمْسَ, وہ تو سورج کو دیکھنے والے ہیں.
تو حضور دی ہے تو پھر میرا ایسا کدھر ہے؟ وہ کسی کو بچھو نے کاٹا، صحابہ نے دم کیا، وہ ٹھیک ہو گیا، 5-6 بھیڑیں بکریاں انہوں نے دے دی، حضور نے کہا میرا ایسا کام، کہا حضور وہ بھی لائے ہیں۔ تو پتہ چلا صحابہ کو کوئی چیز جو دیتا تھا اس میں ہدیہ مصطفیٰ کبھی رکھتے تھے۔ اب یہ بتائیں شفاعت تو اللہ نے دی تھی، تو حضور نے صحابہ کو کیوں کہا کہ کوئی چیز لی ہے یا نہیں؟ پھر لی ہے تو میرا ایسا کدھر ہے؟ بھائی شفاعت صحابہ نے دی تھی یا پھر حضور نے دی تھی؟ 2 منٹ کے لیے 2 منٹ کے لیے بے ادبی سے توبہ کرتے ہوئے استغفر اللہ، شفا کس نے دی تھی؟ اللہ نے، تو حضور کیوں مانگ رہے ہیں؟ حضور بخاری شریف کے حدیث سے بھاگ نہیں سکتا مولوی انشاءاللہ، ویسے بھی نہیں بھاگ سکتا، اتنا حلوہ کھاتا ہے دوڑا جاتا ہی نہیں۔ ہمارے مولویوں کی طرح نہیں سوکھے ہوئے ہیں اور دوڑتے ہیں رات دن، کیونکہ 5 وقت نماز پڑھتے پڑھاتے ہیں، ایکسرسائز ہوتی ہے، بچوں کو سارا دن قرآن کریم پڑھاتے ہیں، ان کا آپ نے دیکھا نا کرامت، 9 بچوں نے حفظ کیا ہے یہاں پہ، وہ ٹوٹل 1.5 سال میں رات دن کھپتے ہیں۔ ایسے علماء جو ہیں، یہ ایسے مولوی، یہ تو مولا سے تعلق رکھنے والے ہیں، میں تو ان مولویوں کی بات کر رہا ہوں جو رولا سے تعلق رکھتے ہیں۔ بھائی شفاعت تو اللہ نے دی تھی، صحابہ کو کیوں کہا کہ کیا چیز انہوں نے کوئی دی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ پہلے بھی یہ کام ہوتا تھا اور کوئی دی جاتی تھی، اگر دی تھی تو پھر حضور کو دیتے تھے، یہ بھی چونکہ یہ پہلے مروع ہی تھا تب بھی تو حضور نے پوچھا۔ جب میں مصطفیٰ سے پوچھوں بھائی میرا ایسا، ٹھیک ہے یہ کیا مانگ رہے ہیں بھائی؟ تو پہلے میں نے کہا ہوا ہے اگر کر رہے ہو کچھ تو تم نے پہلے، بعض پیروں نے پرسنٹیج رکھی ہوتی ہے تو پھر ان کو پتا ہوگا کہ پیر صاحب کی پرسنٹیج ہے، حالانکہ ان کو پتا ہے کہ ہم پرسنٹیج والے نہیں ہیں، ہم فل گیج والے ہیں۔ بہرحال الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو اس سے پتہ چلا کہ شفا تو اللہ دیتا ہے، صحابہ کے دم سے دیتا ہے، حضور کے دم سے ان کو دم ملتا ہے۔ تو یہ بات بھی کوئی شرک نہ ٹھہری اور کفر نہ ٹھہری، یہ تو عین سنت ٹھہری، عین نورن علی نور سنت ٹھہری۔ ایک نور جو حضور نے کیا، دوسرا نورن علی نور کے جو صحابہ نے کیا، تیسرا پھر اولیاء اللہ نے کیا۔ یہ تو 3 نور مل کے سفر ہو رہا ہے، یہ نکموں کہاں تک بھاگو گے؟ ایک نور کی لائٹ پتہ ہے 1 سیکنڈ میں کتنے لاکھ؟ 1,86,000 پر سیکنڈ۔ تو جہاں 3 نور چل رہے ہوں تو یہ وہ کرامت ہے صحابہ کی جو ہوئی ہے، اور بخاری گواہ ہے اس کی۔ اور یہ کرامات حضور کے بعد وہ کہتے ہیں معجزہ، ٹھیک ہے کرامت نہیں مانتے، یہ جو ولی سے کرامت ہوتی ہے یہ نبی کا معجزہ ہوتا ہے، ولی کی کرامت نبی کا معجزہ ہوتا ہے۔ تو یہ کرامت صحابہ سے بھی ہوئی۔ کتا ساتھ ہے، انہوں نے کہا بچ جا ٹل جا ہمیں مروائے گا تو، اس کو اللہ پاک نے قوت گویائی دی، کیونکہ سنگت تھی ولی کی تو یہ بولنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ پھر سبحان اللہ، اس نے کہا میں نہ بھونکوں گا نہ بولوں گا نہ شور مچاؤں گا، آپ بالکل مطمئن رہیں، جیسا آپ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا۔ پھر وہ خاموش ہو گئے، بھائی اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ بیٹھے لیٹے، کتا بھی بیٹھا لیٹا دانے پہ ایسے کر کے، کتا ہمیشہ 2 زانوں بیٹھتا ہے ایسے کر کے، پیچھے سو گئے، تھا اندر ہی غار کے، 309 سال تک سوئے رہے۔ اٹھے دقیانوس جو تھا اس کا وقت چلا گیا، بعد میں کتنے بادشاہ آئے گئے غرق ہو گئے، وہ جو ہے اللہ والے وہ ابھی تھے، بڑے بڑے غرق ہو گئے، اللہ والے ابھی تھے۔ یہ ساتھ ساتھ اس میں بڑی چیزیں ہیں، یہ سمجھتے ہیں، ابھی میں اس سیر حاصل نہیں کر رہا، اس میں ابھی بہت کچھ۔ میں نے جب بھی تفسیر کی ہے کسی آیت کی، ایک آیت کی اتنی تفسیر ہے کہ آگے بندہ جا ہی نہیں سکتا، تو پھر دیکھ کے موقع مال تو بات کر جاتے ہیں۔ میں تو یہ تھوڑا سا ایک مستی کا جام ہے، اس سے چند بوندیں جو ہیں وہ کوشش کر رہا ہوں کہ در حیدریہ سے جو بھی عطا ہو رہا ہے، غوثیہ حیدریہ سے، اس ثواب تک پہنچ جائے
میرا مقصد ایک ہی ہے کہ دل اتنے چمک جائیں کہ کسی اور روشنی کی ان کو کسی اور روشنی کی ضرورت نہ پڑے. اللہ پاک کہتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جب سورج نکلتا ہے ذات الیمین، وہ تو یمین کی طرف سے اس لیفٹ سائڈ سے نکلتا ہے، وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذات الشمال، وہ شمال کی طرف چلا جا، حالانکہ مشرق سے مغرب جانا ہوتا ہے، وہ یمین سے شمال جا رہا ہے. یا اللہ ایسا کیوں؟ اللہ کہتا ہے تمہارا دماغ ختم ہو گیا ہے، دوست میرے ہوں تو میں حفاظت نہ کروں؟ پوری کائنات کا نظام تبدیل، ادھر سے نکل کے ادھر ڈوب رہا ہے، درمیان میں قبر ہے. اچھا کیوں ایسے نکلتا تھا؟ کیونکہ اگر سیدھا نکلتا تو غار کے اندر پڑتی کرنیں تو اندر سوئے ہوئے دور سے نظر آ جاتے. اللہ نے سورج کا جو ٹریولنگ تھی نا، اس کا جو سسٹم تھا، اس کی جو سم تھی، وہ تبدیل کر لی کہ اگر ادھر سے نکلے گا اندر کرنیں جائیں گی، اور جو اندر سوئے ہوئے میرے دوست ہیں وہ نظر آ جائیں گے. یہ ظالم بادشاہ مار نہ دے. کتا بھی ساتھ ہے، اب کتا بھی بچ رہا ہے، وہ ساتھ وہ بھی ان کے وہ بھی بچ رہا ہے. اب سورج ادھر سے چڑھتا ہے ادھر ڈوب رہا. ابھی تک نہیں سمجھ آئی اگر سنگت کی تو اس آیت سے بہتر اور کیا. پہلی کرامت کے کتے کا بولنا صحبت اصحاب کہف کی وجہ سے اللہ کی توفیق سے ہوا. یہ کرامت اصحاب کہف کی تھی اور اللہ کی طرف سے یہ ظہور پذیر ہوئی. کوئی شک ہے اس میں؟ کوئی نہیں. دوسرا، سورج کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایسا کرتے رہے ہیں، لیکن وجہ کیا تھی؟ ہر چیز کی ایک وجہ ہوتی ہے، کاز ہوتی ہے. وجہ یہ تھی کہ اندر دوست سوئے ہوئے ہیں. یہ بھی طاقت اللہ کی تھی، کرامت اصحاب کہف کی تھی. پھر کتا بھی ساتھ بچ رہا ہے، یہ بھی اللہ کی مرضی تھی اور صحابہ کی، اصحاب کہف کی کرامت تھی. آگے چلتے ہیں. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ، اور وہ اس غار کے اندر تھے. مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اب پروفیسر صاحب اور باب کھل گیا ایک. اچھا کہتا ہے کہ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. کیا نشانیاں ہیں بھائی؟ سورج کا ادھر ادھر ہونا نشانی ہے، کتے کا بولنا اللہ کی نشانی ہے، اور اصحاب کہف کا اتنا سونا لمبا یہ نشانی ہے. تو یہ کتے کا بولنا بھی نشانی، علماء کیا کہتے ہیں اس میں؟ اللہ کی نشانی کتے کا بولنا بھی ہے، اور کتے کا ساتھ بچ جانا بھی اللہ کی نشانی ہے، اور ان مرتدوں کا مر جانا 309 سال کے بعد ولی کا زندہ رہنا یہ نشانی ہے، اور ساتھ کتے کا دوبارہ زندہ رہنا یہ نشانی. اپنی کو کہتا ہے صاحب قرآن کہہ رہا ہے. اور یہ انشاءاللہ کسی بھی تفسیر پڑھیں گے اس سے ہٹ کے نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کی طرف سے علم ہے، نبی پاک اور اس باب العلم کی نسبت ہے. میں اکثر کہتا ہوں علم کا دعویٰ نہیں ہرگز محمود، ہاں باب العلم سے نسبت ضرور ہے. علم کا دعویٰ نہیں ہرگز محمود، ہاں باب العلم سے نسبت ضرور ہے. تو نشانی کیا ہوئی؟ سورج کا ادھر ادھر ہونا. اللہ کی کیسے نشانی بنتی ہے؟ نشان کیا ہوتا ہے پہلے یہ بتاؤ. کسی کا نشان کیا ہوتا ہے؟ وہ تو بے مثل و بے مثال ہے. لیس کمثلہ شیء، وہ بے نشان ہے، بے مثل ہے. لیکن کہتا ہے کچھ میرے ہیں، وہ میرے نشان ہیں. اگر کتا بھی اس کا بن جائے تو اس سے بھی اس کو پیار ہے. بندے اٹھ اس کا بن جا، تو اس کی بڑی نشانی ہے، اس کی بڑی نشانی. انڈرسٹینڈ، انڈر میں نہ انڈرسٹینڈ میں نہ کھڑا ہونا، انڈرسٹینڈ اندر کھڑا ہونا. میں نہ نہیں سمجھ آیا. انگریز نے تو ایک لفظ میں بتا دیا کہ جو انڈرسٹینڈ کر جاتا ہے، سمجھو کہ جو اندر کھڑا ہو جاتا ہے، جس کا اپنا من زندہ ہو جاتا ہے، کسی کو مفہوم پا جاتا ہے، کسی کے معنی و مطالب کو پا لیتا ہے، وہ انڈرسٹینڈ ہو گیا. یعنی اپنا آپ اس کا سمجھدار، یعنی اندر تو سمجھتا تھا لیکن وہ انڈر لینگ تھا، انڈر سٹنگ تھا. انڈرسٹینڈ جب ہوا تو گویا جانتا تو پہلے تھا، لیکن اب وہ
اندر سے زندہ ہو گیا ہو. تو کوئی چیز پتہ چلا باہر سے نہیں آ رہی اندر ہی سے ہے. تو اندر کا تعلق تب ہی پتہ چلے گا جب تک تم فی القربا میں نہیں ہوتا لگاؤ گے, اندر کی سمجھ نہیں. ساتھ ساتھ میں بتاتا جاؤں. اچھا یہ تو ہوگی نشانیاں. پھر آگے اللہ کہتا ہے میں یاد اللہ هو المہتدی, جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے اس کو دے دیتا ہے. بے شک 1,24,000 پیغمبر کہتا ہے میں نے بھیجے ہیں, کوئی شک نہیں, لیکن میں یاد اللہ, جس کو میں چاہتا ہوں فهو المہتد, وہی ہدایت پائے گا. اتنے اللہ کے ولی گزرے, سارے ان سے ملنے والے تھوڑے بچے. ہاں کثیر پہ ہوتا ہے اتفاق, کثرت پہ ہوتا ہے, یعنی کہ اس میں 90% 95% فلاح پا گئے, لیکن 5% ایسے بھی تھے جو نہیں سمجھ سکے, ان کا بیڑا غرق ہوا. کیوں؟ میں یاد اللہ فهو المہتدی, جس کو وہ چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے. تم درمیان والوں پریشان نہ ہونا. محبوب جب تم دیکھتے ہو نا ابو جہل اور ابو لہب کو تو پریشان ہوتے ہو, رات کو اپنی اس پیار والے بستر پہ, تو تم بستر پہ پریشان ہوتے ہو. پریشان کیوں ہوتے ہو؟ یہ میرا تماشا ہے, سمجھ جاؤ. ہدایت دینا نہ دینا میرا کام ہے, پریشان نہ ہو آپ. یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہلایا گیا. جو لوگ کہتے ہیں نا تنبیہن آیات ہیں, کبھی بات اس پہ بھی کریں گے, تنبیہ نہیں ہے وہ تو مالک ہے, جس کو جو چاہے کہہ سکتا ہے. پہلی تو بات یہ اگر تنبیہ کی ہے تو وہ مالک ہے, کہہ سکتا ہے, پہلی تو بات. دوسرا نادانوں, اس نے کہا تھا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد, کہ مجھے تو کوئی ضرورت نہیں کسی شہر کی قسم اٹھانے کی. محبوب تو اس میں چلتا ہے تو میں قسم اٹھاتا ہوں. تو جس کے چلنے کی قسم اس لیے اٹھائی جا رہی ہے کہ اس کا دوست چل رہا ہے, تو اس کو تنبیہ, حیرت کی بات. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, میں وہاں عذاب کر ہی نہیں سکتا جہاں تو بیٹھا ہو سونیا, اور جہاں وہ بیٹھا ہو عذاب نہیں ہوتا. تنبیہ نہیں ہے وہاں. لا ترفعوا اصواتکم, وہاں یہ حکم ہے. ان المودۃ فی القربى, ان کے قریبوں سے محبت کا یہ. تو وہ خود سمجھ نہیں آتی کہ کس مدرسے سے, کس مولوی سے, کہ اس مولوی نے پڑھا ہے. وہ قرآن پڑھنے والے, سمجھنے والے, با عمل با اخلاص لوگ, ان سے قرآن پڑھو تو پتہ چلے گا کہ سارا قصیدہ محبوب ہے, نغمہ حبیب ہے. جس کو ہدایت دیتا ہے, چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے. آگے بڑی زبردست بات کر دی. وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا, اگر ہدایت نہ دینا چاہوں تو نہ وہ ولی کو پہچان سکے گا, نہ مرشد کو پا سکے. اتنی واضح بات قرآن میں یا اللہ تو نے کہہ دی, پھر بھی 1444 ہجری والے یہ نادان, ان کو نہیں سمجھ آتی کہ اگر ہدایت دے تو ٹھیک, نہیں دیتا فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. وہ کبھی ساری زندگی, یہ جو فلن یہ ہرگز پہ آتا ہے, یہ بڑا زبردست اللہ پاک نے ایک ٹھوک کے گل کی ہے, ٹھوک کے گل کی ہے. فلن تجد لہ, ہرگز نہیں پا سکتے تم ولی مرشدہ, ولی اور مرشد ہرگز. جو مرضی کر لو, جتنے مرضی تم دورے کر لو, جتنے دارالعلوم پھر لو, جتنی اسناد حاصل کر لو, فلن تجد لہ, یہ نہیں تسی پا سکتے ولی مرشدہ. کبھی تمہیں ولی اور مرشد نہیں ملے گا. یا اللہ میں بھی حیران ہوا, اتنی کتابیں, واعظ, نصیحت, یہ وہ, ہر موضوع پہ مڑ کے دیکھا تو ولی اور مرشد سے بے بہرا. یہ بھی آپ کو ایک تماشے کی بات بتاؤں, بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ اہل علم بھی ہیں, بڑے زبردست, یعنی کہ بلار بھی ہیں, کردار, یعنی کہ اہل علم بھی, گفتار بھی, سب کچھ ہے, لیکن فلن تجد لہ ولیا مرشدہ, ان کو نہ کوئی ولی ملا نہ کوئی مرشد ملا. کہا یہ ہے ہی کوئی نہیں. چلو جی, قرآن کہہ رہا ہے نہیں ولی بھی ہے مرشد بھی. بعض لوگ کہتے ہیں نا یہ ہے ہی کوئی نہیں جی, یہ بدعت شرک نیا ہی کوئی چیز, انہوں نے نیا کوئی اسلام بنا لی ہے, پیرالل ٹو اسلام ایک نیا چیز بنا لی ہے. کیا بنا لی ہے ولی اور مرشد؟ تو بے وقوف قرآن میں ہے نا یہ.
تو دین کہاں میں کہاں کس کا ہے؟ اللہ کا دین تو ہے کہاں؟ قرآن میں. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فلن تجد لہ ولیا مرشدا. تو ولی اور مرشد تو قرآن میں ہے. اس کے معنی کچھ اور ہیں بھائی. ولی کا معنی مددگار ہے, اللہ کے سوا مددگار. مرشد ہدایت دینے والا یا ہدایت کی راستہ بتانے والا, ارشاد کرنے والا. یہ مرشد اور مرشد میں فرق ہے. یہ جو ہے یہ سارے جو ہے یہ جو بیٹھے ہیں بیٹھی ہیں یا بیٹھے ہیں یہ مرشد ہیں, اور جو بیان ہو رہا ہے یہ مرشد ہے. اتنا فرق ہے اس میں. مرشد کہو تو مرید, مرشد کہو تو پیر. تو پتہ چلا کہ مددگار اور ہدایت دینے والا کوئی اور بھی ہے, لیکن جس کو ہدایت نہ دینی ہو اس کو وہ ملتا نہیں. پہلے تو یہ بات کہ ولی اور مرشد قرآن میں ہے, اور ملتا اس کو جس کو اللہ پاک چاہے کہ میں ہدایت دوں اس کو یہ ملتا ہے. جس کا وہ ارادہ کرتا ہے بھلائی کا ولی اور مرشد عطا کر دیتا ہے. جس کو بھلائی سے دور رکھتا ہے ولی اور مرشد کی پہچان ہی نہیں دیتا. ساری عمر دھکے کھاتا رہے کبھی ولی اور مرشد کو پہچان نہیں سکتا. لفظی معنی کرو تو ولی مددگار, دوست. دوست تو نے ہزاروں بنا رکھے ہیں بے شمار. تو وہ کون سا دوست ہے جس کو قرآن کہہ رہا ہے فلن تجد لہ ولیا؟ اس کا مطلب پتہ چلا کہ کوئی خاص دوست ہے. نادان خاص دوست وہ ہے جو اللہ کا دوست ہے, وہ تیرا خاص دوست ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ وہ اللہ کے دوست ہیں جو حزن و ملال سے پاک کر دیے گئے ہیں. آخرت میں ان کو حزن و ملال نہیں ہوگا, جو ساتھ لگیں گے ان کو بھی نہیں ہوگا. تو جن کو ہدایت دینی ہوگی وہ اولیاء کے ساتھ رکھے گا, نہ ادھر ڈر ہوگا نہ ادھر ڈر ہوگا. تو اگر ہدایت ہی نہ دینا چاہے تو ایک بڑی نشانی کہ ان کا نہ کوئی ولی ہوگا نہ مرشد ہوگا. آج بھی باہر نکلو ان سے پوچھو تمہارا مرشد, کوئی خاص نہیں بتائیں گے. بعض جھوٹ بول دیتے ہیں, بس میں وہاں گیا تھا بیعت ہو گیا تھا, وہاں گیا تھا بیعت ہو گئی. پتہ ہی نہیں, کہیں وہ مرشد کا نام ہی نہیں آتا, طریقہ ہی وہ بھی نہیں آتا. یہ کوئی مرشدیت نہیں ہے, اس کے ہم قائل نہیں ہیں. مرشد وہ ہے جو بیعت کرے اور پاس بٹھائے اور سمجھائے, عمل کرائے, اس میں کوشش کرے اخلاص پیدا کرنے کی, نور پیدا کرنے کی, اپنی مکمل کوشش کرے. اگر وہ پا گیا اللہ کی طرف سے تو خوش نصیب, نہ پائے تو پھر بھی وہ دعا گو رہتا ہے یا اللہ اس کو بچا لینا. چند دن اس نے ساتھ لگائے تھے ہیں جی, وہ تو ہے مرشد ولی. اور وہ کیا ہے کہ ولی میں نا دوست تو ہزاروں ملتے ہیں, یہ تو کسی خاص دوست کا ہے. تو دوست وہ ہے جو حزن و ملال سے بچا ہوا ہو اور بچا دے. تو وہ کون ہے؟ وہ ولی وہی ہے جس کو ولی اللہ کہتے ہیں. مرشد بتانے والے ہزاروں لیکچرر ملیں گے, کہیں سے ہدایت نہیں ملتی. اور ایک دفعہ اگر کہہ دیا, خواجہ بختیار کاکی نے سامنے پڑے ہوئے میوزک تھا, خود بجنے شروع ہو گئے. صابر پیا نے کہہ دیا, خود بخود وہ آگ لگ گئی. صابر پیا نے دیکھا آگ بھڑکی, جو دیکھا جو کہا جو سوچا وہ ہوا. یہ ہے مرشد, ہدایت دے رہا ہے. غوث اعظم نے ایک دفعہ کہا ایسا نہیں ایسا. اس نے کہا میں نے اپنے مرشد کو ہی دیکھنا ہے. اس نے کہا کہ غوث پاک نے کہا مرید یہی سچا ہے, جا تجھے میں نے واصل باللہ بھی کر دیا اور مرشد تک پہنچا بھی دیا. یہ ہے مرشد, یہ ہے ولی. یہ کس کو نہیں ملتا؟ جس کو وہ ہدایت نہیں دینا چاہتا اس کو کوئی پیر ولی مرشد نہیں ملتا. ہاں وہ مرتد تھا, مرتد ہی رہے گا. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. کل اس موضوع کو میں آگے لے کے چلوں گا, تھوڑا ذکر, اور پھر اسی پہ کل بھی بحث ہوگی انشاءاللہ. ابھی یہ تھوڑی سی اس کی میں نے اس کا ترجمہ میں نے بیان کیا ہے. انشاءاللہ کل اس کی اور تفسیر آگے حوالہ جات سے میں کروں گا. اور رسالہ کشیریہ سے میں نے کچھ اقوال لکھے ہیں, ٹائم ہوا تو وہ بھی میں بیان کروں گا, تاکہ آنے کا مقصد تمہارا فوت نہ ہو, حاصل ہو. بات نہیں کرنی چلے میں, یہ بات کان کھول کے سوچ لو, بات نہیں کرنی. جب آپ اپنے زبان کو بند رکھیں گے, کان کو, آنکھ کو, تو اندر کی آنکھ کھلتی ہے, کان زبان اندر کی کھلتی ہے. یہ 3 دن تو کر کے دیکھو. 40 سال چلے کاٹے گئے. بابا داؤد شاہ خاکی رحمۃ اللہ علیہ کو 40 چلوں کا حکم ہوا تھا, 4.5 سال چلہ کاٹا. تمہیں تو 3 دن میں تم اگر زبان نہیں بند کر سکتے تو پھر تمہیں کیا سمجھ آئے گی؟
اپنی زبان کو بند رکھو. میرے تک باتیں پہنچی, کچھ لوگ ہنس مذاق کر رہے ہیں. دیکھو میں پیار بہت کرتا ہوں, لیکن اصول کے خلاف بات کو میں نے کبھی پسند نہیں کیا, اس وجہ سے کہ تمہارا نقصان ہو جائے گا. میں تو جیسا تھا ویسا ہی ہوں, مجھے نہ آج تک کسی سے نفع ہوا نہ نقصان ہوا. جیسا تھا ویسا ہوں اور ایسا ہی رہے گا انشاءاللہ. تمہیں بہت بڑا نقصان ہو جائے گا اگر تم نے بول کر طنز و مزاح, ہنسی مزاح, خوش گپیوں میں, ٹھٹھے مذاق میں 3 دن پاس کر لیے تو بیڑا غرق ہو جائے گا, ترے گا نہیں. اور اگر صحیح محبت سے یہ 3 دن یہ سفر کر لیا تو انشاءاللہ یہ بیڑا, بحری بیڑا ایسا بنے گا کہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو یہ مدد اور کمک پہنچائے گا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم. ہزاروں درود